تاریخ اسلام میں ایک ایسے بھی جنگجو گزرے ہیں جنہیں دنیا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اس قدر شجاعت و بہادری اور مہارت کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے کہ دشمنوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں زرار بن ازور کا سامنا نہ ہو۔ جہاں دشمن اور افواج زرہ اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر میدان جنگ میں صف آراہ ہوتی تھی، وہیں حضرت زرار بن ازور زرہ تو درکنار اپنے جسم سے کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے۔ دشمن میں آپ کو ننگے بدن والے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لمبے لہراتے بالوں اور چمکتے بدن کے ساتھ جب آپ برق رفتاری کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے تو پیچھے گھوڑے کی سموں سے گرد اٹھتی اور سامنے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے برق رفتاری سے آپ گزر جاتے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے بارہا مرتبہ آپ کی تعریف اور آپ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اسی طرح رومیوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر پہ محیط جنگ اجنادین جاری تھی کہ حضرت زرار بن ازور اسی طرح حسب معمول جنگ میں اترتے ہیں اور آپ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کے سر اتارتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے لشکر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب دشمنوں نے حضرت زرار کو اکیلے پایا، بڑی چال بازی کے ساتھ آپ کو گھیرے میں لیا اور قید کر لیا۔ یہ خبر آگ کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچی کہ حضرت زرار بن ازور کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ تشکیل دیا اور اس دستے کو یہ حکم دیا کہ ہمیں زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کی قید سے بچانا ہے۔ ابھی یہ مشاورت جاری ہے کہ سب نے دیکھا ایک نقاب پوش سوار میدان جنگ میں اترتا ہے اور اتنی برق رفتاری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے کہ طوفان کسی تیزی سے گردنیں اڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کے اششکار اٹھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے اس نقاب پوش نوجوان کے بارے میں پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ خالد بن ولید میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اسی نقاب پوش نوجوان کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس نقاب پوش نوجوان کو دشمنوں کے نرغے سے بچاتے، کبھی وہ نوجوان حضرت خالد بن ولید کو دشمنوں کے وار سے محفوظ کرتے۔ گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ خالد بن ولید لڑتے لڑتے اس نقاب پوش جنگجو کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بہادر نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ نوجوان اپنا نام بتاتا، وہ جنگجو دوبارہ رخ اپنا دشمنوں کی جانب کرتا ہے اور برق رفتاری سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ اس بار بھی وہ اپنا نام نہیں بتاتا اور پلٹ کر دشمنوں پہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت خالد بن ولید جب اس نقاب پوش نوجوان کے قریب پہنچتے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتے ہیں کہ نقاب پوش بہادر نوجوان تم کون ہو، تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آتی ہے کہ میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہ کروا لوں۔ خالد بن ولید نے پوچھا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ اگر پہلے بتا دیتی تو آپ مجھے منع کر دیتے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم آپ کے بھائی کو آزاد کروا لیتے۔ تو خولہ بنت ازور کہتی ہیں کہ جب بھائی قید میں ہوں تو بہنیں چھپ کر کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ بھائیوں کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو بہنیں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ اس طرح حضرت خولہ اور حضرت خالد بن ولید نے مل کر حضرت زرار بن ازور کو دشمنوں کی قید سے بچا لیا۔ حضرت اقبال نے قلم اٹھایا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت زرار بن ازور کی شجاعت اور بہادری کی بنا پر پاکستان کے مین بیٹل ٹینک کا نام الزرار رکھا گیا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز، دین اسلام لازوال قربانیوں اور خون کی ندیوں پہ تیرتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ خدا را اس کی قدر کیجیے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ تھا ہم غالب تھے۔ افسوس آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن نا امیدی کفر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و سر۔ اللہ کریم ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔